جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ سامعین اکرام، کئی سالوں سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ عبید اللہ خان اعظمی بد مذہبوں، کافروں اور مشرکوں سے دوستی رکھتا ہے، دیوبندیوں اور وہابیوں کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے اور ان کے اسٹیج سے تقریر کرتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے مذہبی پیشوا پنڈت مراری باپو کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے اور اپنی تقریروں میں رام کی تعریف کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے ثبوت خود عبید اللہ کی آواز میں آپ kilkreza.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ عبید اللہ خان اعظمی جون 2014 میں مالیگاؤں آیا تھا اور سنی دعوت اسلامی کے نگراں امین القادری کا مہمان تھا۔ اس وقت بھی اس نے تقریر میں ایسی باتیں کہی تھیں جس کی وجہ سے عوام میں بہت ناراضگی پھیل گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے امین القادری کے گھر پر جا کر اس سے سوالات کیے تھے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسا بد زبان اور گمراہ شخص الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اسٹیج سے تقریر کرتا ہے اور کھلے عام علماء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اشرفیہ کے سالانہ جلسے کے موقع پر اسے خصوصی دعوت دی جاتی ہے اور یہ طلبہ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سال ایک اہم واقعہ فروری 2015 میں یہ ہوا کہ پنڈت مراری باپو کے رام کتھا کے جلسے میں اس نے جو شرکت کی تھی اس کی خبر عوام کو مل گئی، اور وہاں پر اس نے رام کی تعریف میں جو تقریر کی تھی وہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں میں پھیل گئی۔ عوام اہل سنت اشرفیہ مبارک پور کے ذمہ داروں سے اس تقریر کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ ایسی تقریر کرنے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے اور یہ مسلمان رہا یا نہیں۔ اسی دوران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے امین القادری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے مفتی نظام الدین صاحب 17 اپریل 2015 کو سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر مالیگاؤں آ رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کی تقریر ہوگی اور سوال و جواب کا کھلا سیشن ہوگا، یعنی عوام کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مالیگاؤں کی سنی تنظیموں نے مفتی نظام الدین کی خدمت میں عبید اللہ کی رام کتھا کے جلسے والی تقریر کے بارے میں 25 سوالات لکھ کر رجسٹرڈ پوسٹ، اسپیڈ پوسٹ اور ای میل یعنی 3 ذرائع سے 8 اپریل کو مبارک پور بھیج دیے، جو 13 اپریل کو انہیں مل گئے۔ اگر کسی کو ثبوت دیکھنا ہو تو kilkreza.com پر جا کر پوسٹ کی رسید کا نمبر دیکھے اور اس کو انڈیا پوسٹ کی ویب سائٹ میں ٹائپ کر کے سرچ کرے تو وہاں رپورٹ آ جائے گی کہ یہ 25 سوالوں پر مبنی خط کہاں سے روانہ کیا گیا اور کب پہنچا۔ ویسے اس رپورٹ کا عکس بھی kilkreza.com پر موجود ہے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ سوالات قبل از وقت پہنچ جائیں اور وہ بآسانی جوابات تیار کر سکیں، ورنہ یہ سوالات تو ان کو کھلے سیشن کے وقت بھی دیے جا سکتے تھے۔ اس سلسلے میں الجامعۃ الاشرفیہ کے مولانا محمد احمد مصباحی، مولانا بدر عالم مصباحی، مولانا نفیس احمد مصباحی، مولانا نسیم مصباحی اور مولانا عبد المبین نعمانی وغیرہ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات تیار کرنے میں مفتی نظام الدین صاحب کی مدد کریں، کیونکہ ایسے موقع پر ان کا تعاون نہ کرنا اور انہیں تنہا چھوڑ دینا مناسب نہ ہوگا۔ اس طرح اگر 4-5 حضرات اس کام کے لیے لگ جاتے تو بآسانی 1-2 روز میں 25 سوالوں کے جوابات تیار ہو سکتے تھے۔ بہرحال مفتی نظام الدین 17 اپریل کو مالیگاؤں پہنچے اور اسٹیج پر ان کی تقریر کے بعد سوال و جواب کا کھلا سیشن بھی ہوا، مگر افسوس کہ جدید مسائل کی تحقیق کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایمان و کفر جیسے اہم موضوع پر پوچھے گئے آسان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، جو بہت پہلے ان کی خدمت میں بھیج دیے گئے تھے۔ ان سوالات کا تعلق اس شخص کی تقریر سے تھا جو ان کے مدرسہ یعنی الجامعۃ الاشرفیہ کے اسٹیج سے تقریر کرتا ہے، لہذا ضروری تھا کہ مفتی نظام الدین سب سے پہلے ان سوالوں کے جوابات دیتے اور الجامعۃ الاشرفیہ کی پوزیشن کلیئر کرتے،
اس کے بعد وضو غسل اور پاکی و ناپاکی کے مسائل بتاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جواب دیے بغیر ہی مالیگاؤں سے واپس چلے گئے اور مالیگاؤں کی سنی تنظیموں اور عوام اہل سنت کو مایوس کر گئے۔ ان سوالات کی فوٹو کاپی اور رجسٹرڈ پوسٹ اور اسپیڈ پوسٹ کی رسید کی کاپی ویب سائٹ kilkereza.com پر موجود ہے۔ ان کے جانے کے بعد مالیگاؤں کی سنی تنظیموں نے طے کیا کہ ابھی کچھ روز انتظار کیا جائے۔ اگر مفتی نظام الدین الجامعۃ الاشرفیہ سے شائع ہونے والے میگزین اشرفیہ کے مئی 2015 کے ایڈیشن میں ان سوالوں کے جوابات شائع کر کے پورے ملک کے سنیوں کو مطمئن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلا قدم اٹھایا جائے۔ ان 25 سوالوں کے جوابات کا اشرفیہ میں چھپنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی میگزین میں عبید اللہ کی تاریخ میں مضمون چھپ چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ عبید اللہ اشرفیہ کے سالانہ جلسے کے اسٹیج سے تقریریں کر چکا ہے، اس لیے جوابات کا اشرفیہ میں شائع ہونا ضروری ہے تاکہ اشرفیہ کے بارے میں عوام کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمی دور ہو سکے۔ سامعین کرام، آئیے اب عبید اللہ کی وہ تقریر سنیں جو تقریباً 9 منٹ کی ہے، اور اس کے بعد 25 سوالات بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک کو ہم ہندو کے نام سے جانتے ہیں، دوسرے کو مسلمان کے نام سے۔ باپو نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے، مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے، ہاں کو وہاں سے نکالو، ماں کو یہاں سے نکالو، جوائنٹ کرو تو یہ ہم بنتا ہے، ہم بن کر رہو تاکہ مضبوط ہندوستان بنا رہے۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، ماتاؤں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر آف انڈیا وشناتھ پرتاپ سنگھ صاحب کے ساتھ میں آل انڈیا جنرل سیکریٹری جنتا دل کی حیثیت سے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ کام کر رہا تھا۔ اس وقت انسانیت کی بات چلی، آدمیت کی بات چلی، مانوتا کے اتھان کی بات چلی، تو وی پی سنگھ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ عبید اللہ بھائی، کبھی موقع ملے تو مراری باپو کے درشن ضرور کر لیجیے۔ آج ہم اس رام کتھا میں ہیں اور مراری باپو کو ہی حق پہنچتا ہے رام کی کتھا بیان کرنے کا۔ رام کو کس طرح سے لوگوں نے دیکھا، سمجھا، پرکھا، میں نے ایز اے مسلمان رام کو کس طرح دیکھا، میری تاریخ اردو ادب نے شری رام کی حیثیت کو کس طرح جنمایا اور پہچانوایا، میں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی اس نظم کا حوالہ دوں گا جس نظم کا عنوان ہی ہے رام۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال لکھتے ہیں، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل ہنر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند۔ شری رام کا وجود ایسا پاک اور پوتر وجود ہے، ان کا کیریکٹر اتنا نرالا، پیارا اور بے مثال ہے کہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو چیزوں کی گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقتوں کو جاننے کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ شری رام کو امام ہند مانتا ہے۔ امام سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں سب سے بڑے اس انسان کو امام ہند کے نام سے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے یاد کیا ہے۔ رام نام ہے سچائی کا جو جھوٹ کو پراست کرتا ہے۔ رام نام ہے مظلوموں، دکھی لوگوں کی حمایت کا جو ظلم کی گردن پکڑتا ہے۔ رام نام ہے سورج کی اس روشنی کا جس کے ذریعے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔
رام نام ہے اس چاند کی چاندنی کا جس کے ذریعے لوگوں کو سکون ملتا ہے. رام نام ہے اس ٹھنڈی ہوا کا جو جھلساتی ہوئی دھوپ میں انسان کے لیے چھتر چھایا بن جاتی ہے. میں اسی رام کو جانتا ہوں جس نے نفرت کا کوئی سندیش انسانیت کو نہیں دیا. نفرت کے مقابلے میں محبت کے اس نے بادل برسائے، انسان کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس کروایا. سیتا جی کے ساتھ ایک آتنکوادی نے جو آتنکت کرنے کی گھٹنا کی تھی، ہم اسے راون کے نام سے جانتے ہیں. اس آتنکواد کے خلاف شری رام نے جہاد چھیڑا تھا. آج لفظ جہاد اور لفظ آتنکواد پر بڑی بحث ملک میں ہو رہی ہے. میں باپو کی موجودگی میں اپنا سوبھاگ سمجھتا ہوں کہ اپنے وچاروں کو آپ کے سامنے 2-4 منٹ کی اگر اجازت ہو تو رکھ دوں. ایک چیز ہے آتنکواد جس سے ہمارا پورا ملک پیڑت ہے. ہمارا ہی ملک نہیں، پورا سنسار پیڑت. کسی کو آتنکت کرنا یہی تو ہے آتنکواد، اور جو ایسا کرتب کرتا ہے وہی ہے آتنکوادی. ایسے آتنکواد کا توڑ اور ایسے آتنکواد کے خلاف لڑائی لڑنے کا نام عربی زبان میں جہاد ہے. اس لفظ جہاد کو اتنا اپوتر کر کے رکھا ناپاک لوگوں نے کہ جو لڑائی آتنک کے خلاف لڑنے کا ہتھیار تھا اسی ہتھیار کو آج آتنک کا نام دے دیا گیا. جہاد نام ہے جدوجہد کا، پریشرم کا. پازیٹو وے میں پریشرم کا نام جہاد ہے اور نگیٹو وے میں پریشرم کا نام آتنکواد ہے. اسی نگیٹو وے میں جب پریشرم کیا تھا راون نے تو شری رام نے اس کے خلاف جدوجہد کیا تھا. مانوتا کی عزت بچانے کے لیے صرف سیتا جی کی عزت کا سوال نہیں تھا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ان ساری سیتاؤں کی عزت کا سوال تھا جن کی عزت کے لیے رام نے اپنے جہاد کا قدم اٹھایا تھا. اس عظیم نام کو لیتے ہی نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے. جہاں وہ نام لیا جائے اور وہاں بھی سماج میں نفرت موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شری رام کا نام زبان سے تو لیتے ہیں، اپنے عمل میں، اپنے کرتب میں، اپنے سنسکار میں شری رام کو داخل نہیں کرتے. تو آج کی اس مجلس میں میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا، میں جب آیا تو میری بیگم نے بھی مجھ سے کہا کہ میں مراری باپو کو جب بھی ٹی وی پہ دیکھتی ہوں تو جب تک ان کا پورا پروچن نہیں سن لیتی ہوں میں بند نہیں کرتی ہوں. میری طرف سے بھی انہیں آپ آداب کہیے گا، اور اگر موقع ملے تو مراری باپو کو سلام کرنے کے لیے 1 سیکنڈ اپنا ٹیلی فون دے دیجیے گا تاکہ ان سے بات کرنے کا سوبھاگ ہمیں حاصل ہو جائے. تو میرے دوستو، سچی بات یہ ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپ انہیں سننے آئے ہیں. میں تو صرف اپنی بھاوناؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انسانیت، آدمیت یہ اس ملک کی کلپنا ہے، یہ اس ملک کی پہچان ہے. سارے جہان میں نے آپ کی دعا سے تقریباً 42 ملکوں کا دورہ کیا ہے، مگر میں نے دنیا میں ہندوستان جیسی وہ سبھیتا نہیں دیکھی جو دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھنے کی تمنا کر کے میں چلا تھا. میں آپ کو بتاؤں، کسی ملک میں اگر ہے تو ایک مذہب ہے، ایک کلچر ہے، ایک موسم ہے، مگر یہ ہندوستان مہمانوں کی عزت کرنے والا ایسا میزبان ملک ہے کہ ساری دنیا کا مذہب اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے، ساری دنیا کا کلچر اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے، ساری دنیا کی سنسکرتی اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے، ساری دنیا کی محبت اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے، سارے جہان کا موسم اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے. اسی لیے میں اقبال کے اس شعر کو پڑھ کر آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں دیش کی، یہ گلشتہ ہمارا. محبت بانٹیے، نفرت ختم کیجیے، رام کتھا کا یہی پیغام ہے. خدا حافظ، آداب، سلام. آئیے اب اس تقریر کے متعلق وہ 25 سوالات سماعت فرمائیں
جو مالیگاؤں کے عوام اہل سنت نے مفتی نظام الدین صاحب سے پوچھے تھے۔ استفتاء کا مضمون اس طرح ہے: بخدمت حضرت مفتی نظام الدین صاحب، صدر مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ یو پی، السلام علیکم۔ عرض ہے کہ عبید اللہ خان اعظمی کی ایک تقریر جو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے پورے ملک میں پھیل رہی ہے، اس کا مضمون نیچے نقل کیا گیا ہے۔ تقریر کی ریکارڈنگ آڈیو ای میل کے ذریعے آپ کی خدمت میں روانہ کی گئی ہے اور ویب سائٹ kilkreza.com پر بھی موجود ہے۔ اس تقریر کے بارے میں ہمارے شہر مالیگاؤں اور ملک بھر کے سنیوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عبید اللہ خان اعظمی آپ کے ادارے یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے پسندیدہ خطیب ہیں۔ اشرفیہ کے سالانہ جلسے کے موقع پر ان کی خصوصی تقریر ہوتی ہے، لہذا شہر مالیگاؤں کی سنی تنظیموں کی جانب سے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ کتاب و سنت اور ارشادات علماء دین، خصوصاً فتاوی رضویہ، فتاوی مصطفویہ اور فتاوی شارح بخاری کی روشنی میں اس تقریر کے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائیں اور عوام اہل سنت میں پھیلے ہوئے اضطراب کو دور فرمائیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد عبید اللہ کی وہ تقریر مکمل طور پر نقل کی گئی ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد سوالات اس طرح ہیں: نمبر 1، کسی مسلمان کا مشرکین کو میرے بزرگوں کہنا شرعاً کیسا ہے؟ نمبر 2، رام کتھا میں ایک مسلمان کا شریک ہونا کیسا ہے؟ نمبر 3، میں نے ایز اے مسلمان رام کو کس طرح دیکھا؟ اس میں رام کو دیکھنے کی نسبت متکلم خود اپنی طرف کر رہا ہے تو یہ اس کی بات ہوگی یا غیر کی؟ نمبر 4، رام کے وجود کو پاک و پوتر وجود ماننا کیسا ہے؟ نمبر 5، رام کے کیریکٹر کو نرالا، پیارا اور بے مثال کہنا کیسا ہے؟ نمبر 6، یہ جملے ڈاکٹر اقبال کے ہیں یا خطیب کے؟ اگر ڈاکٹر اقبال کے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر خود خطیب کے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 7، امام سے بڑا کسی کا رتبہ نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں سب سے بڑے اس انسان کو امام ہند کے نام سے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے یاد کیا ہے۔ یہ جملہ غیر مسلموں کا ہے یا ڈاکٹر اقبال کا یا خود خطیب کا؟ رام کو سب سے بڑے انسان کا درجہ ڈاکٹر اقبال نے دیا یا خود خطیب نے؟ اگر ڈاکٹر اقبال نے دیا تو اس کے شعر کے کس لفظ کا یہ مطلب ہے جسے خطیب نے بیان کیا؟ اور اگر خطیب نے خود اپنی طرف سے کہا تو رام کو سب سے بڑا انسان کہنے والے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 8، رام نام ہے سچائی کا جو جھوٹ کو پراپت کرتا ہے۔ جو مسلمان اس کا قائل ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 9، رام نام ہے مظلوم اور دکھی لوگوں کی حمایت کا۔ رام نام ہے سورج کی اس روشنی کا جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ رام نام ہے چاند کی اس چاندنی کا جس کے ذریعے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ غیر مسلموں کے یا خود خطیب کے؟ اگر غیر مسلموں کے ہیں تو ان کو نقل کرنا تردید کے لیے تھا یا تائید کے لیے؟ اگر تردید کے لیے تھا تو وہ تردید کہاں ہے؟ اور اگر تائید کے لیے تھا تو تائید کرنے والا شرعاً کیا ہے؟ نمبر 10، رام نام ہے اس ٹھنڈی ہوا کا جو جھلساتی ہوئی دھوپ میں انسان کے لیے چھتر چھایا بن جاتی ہے۔ اس کا قائل خود خطیب ہے یا کوئی اور؟ اگر کوئی اور ہے تو وہ کون ہے؟ اور اگر خود خطیب ہے تو رام کے لیے یہ جملہ بولنا کیسا ہے؟ نمبر 11، میں اسی رام کو جانتا ہوں جس نے نفرت کا کوئی سندیش انسانیت کو نہیں دیا، نفرت کے مقابلے میں محبت کے اس نے بادل برسائے، انسان کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس کروایا۔ ان جملوں میں خطیب اپنے جاننے کی بات کہہ رہا ہے یا دوسروں کی؟
رام نے انسان کی کھوئی عظمت کو واپس کروایا۔ یہ جملہ رام کے لیے بولنا شرن کیا ہے؟ اور وہ کون سی کھوئی عظمت تھی جسے رام نے واپس کروایا؟ نمبر 12، نمبر 4 سے لے کر نمبر 11 تک خطیب کے جملے رام کی تعریف و تحسین اور اعزاز میں ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اسے واضح کیا جائے، اور اگر ہیں تو کرنے والا ضرور شرع کیسا ہے؟ نمبر 13، میں باپو کی موجودگی میں اپنا سوبھاگیہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وچاروں کو آپ کے سامنے 2-4 منٹ کی اگر اجازت ہو تو رکھ دوں۔ رام کتھا کی محفل اور اس میں مشرکین، بالخصوص ان کے مذہبی رہنماؤں کی موجودگی کی بنا پر اپنے وچاروں یعنی خیالات کو رکھنا کیا خوش قسمتی ہے؟ اگر ہے تو دلیل سے ثابت کریں۔ نمبر 14، صرف سیتا جی کی عزت کا سوال نہیں تھا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ان ساری سیتاؤں کی عزت کا سوال تھا جن کی عزت کے لیے رام نے اپنے جہاد کا قدم اٹھایا تھا۔ یہ اقوال خطیب کے ہیں یا غیر مسلموں کے؟ اگر خطیب کے ہیں تو بتایا جائے کیا رام نے صبح قیامت تک کی سیتاؤں کی عزت بچانے کے لیے جہاد کیا تھا؟ پھر ان سیتاؤں میں مومن خواتین شامل ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیسے؟ اور اگر ہیں تو بتایا جائے کہ اسلام کی بزرگ ترین خواتین بلکہ عامہ خواتین اسلام کو سیتا کہنا شرن کیسا ہے؟ نمبر 15، اس عظیم نام کو لیتے ہی نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بتایا جائے کہ رام کے نام کو عظیم نام کہنا ضرور شرع کیسا ہے؟ نمبر 16، خطیب کی بیگم کا مراری باپو کا پورا پروچن سن کر ہی ٹی وی بند کرنا شرن کیسا ہے؟ نمبر 17، اگر جائز ہے تو اسے رام کتھا میں کس جائز امر کے تحت بیان کیا گیا، اور ناجائز ہے تو اسے مجمع عام میں بیان کرنا کیسا ہے؟ نمبر 18، خطیب کی بیگم کا مراری باپو کو آداب کہلوانا شرن کیسا ہے؟ نمبر 19، ایک مشرک سے محض سلام کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بات کرنے کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ نمبر 20، ایک مشرک سے سلام کر کے بات کر لینے کو اپنا سوبھاگیہ سمجھنا کیسا؟ اور مشرک سے ایک اجنبیہ کا محض سلام کرنے کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ نمبر 21، سچی بات یہ ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپ انہیں سننے آئے ہیں۔ مشرک کے سامنے اپنی بات کہنے کو بے ادبی سمجھنے والے خطیب کا کیا حکم ہے؟ نمبر 22، میں تو صرف اپنی بھاوناؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ خطیب کے اپنے خیالات و جذبات پیش کرنے پر واضح دلالت کرتے ہیں یا غیر قوموں کے خیالات نقل کرنے پر دلالت کرتے ہیں؟ نمبر 23، سارے جہاں میں نے آپ کی دعا سے تقریباً 42 ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ جو مسلمان مشرکوں سے کہے کہ میں نے آپ کی دعا سے ملکوں کا دورہ کیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 24، میں نے دنیا میں ہندوستان جیسی وہ سبھیتا نہیں دیکھی جو دنیا کے کسی ملک میں بھی دیکھنے کی تمنا کر کے میں چلا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کسی ملک میں اگر ہے تو ایک مذہب ہے، ایک کلچر ہے۔ کیا اس جملے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ خطیب ہر ملک میں ہندوستان کی طرح ہر مذہب اور ہر کلچر دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے؟ اب ایسی تمنا رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا قرآن کریم نے ان الدین عند اللہ الاسلام اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں یہی درس دیا ہے؟ نمبر 25، ساری دنیا کا مذہب اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان آئیے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ خطیب نے ہندوستان کی تعریف میں کہا ہے، لہذا بتایا جائے کہ ہر مذہب کے پائے جانے کی بنا پر کسی جگہ کی تعریف کرنے والے پر شرن کیا حکم ہے؟ سامعین اکرام، اس استفتاء کی کاپی آپ kilkereza.com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور عوام اہل سنت کو عبید اللہ خان اعظمی کی گمراہی سے واقف۔ سامعین اکرام،
حضور تاج الشریعہ کا دورہ راجستھان بہت کامیاب رہا، جس میں ہزاروں مسلمان حضرت کے ہاتھوں بیعت ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ 26 اپریل کو میرتا سٹی کے پروگرام کے بعد دوسرے روز بعد نماز عصر ضلع ناگور کے اہم شہر باسنی تشریف لے گئے، جہاں بے شمار لوگوں کو داخل سلسلہ کرنے کے بعد اسی رات مکرانہ روانہ ہوئے۔ وہاں پر عظیم الشان کانفرنس میں آپ نے اپنی پاکیزہ نصیحتوں اور دعاؤں سے عوام کو فیضیاب فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ رضا آڈیو چینل، جو حضور تاج الشریعہ کی اجازت سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام جاری ہے، الحمدللہ باسنی شہر میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ میرتا سٹی میں اس کے 3 اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ رضا آڈیو چینل میں صرف آواز ہوتی ہے، جس کے لیے ساؤنڈ باکس استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر گھر تک کنیکشن پہنچایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل رضا آڈیو channel.com پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آئیے اب حضور تاج الشریعہ کا مکرانہ میں 27 اپریل 2015 کا خطاب سماعت فرمائیں، جس میں آپ نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور عوام اہل سنت کو عبید اللہ خان اعظمی کی تقریروں سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہل سنت جماعت کو عموماً وابستگان سلسلہ عالیہ برکاتیہ رضیہ خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت قائم رکھے، جو اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچی پہچان ہے، ہر مسلک اہل سنت کا سچا نشان ہے۔ صلح کلیت کے فتوں سے ہر سنی محفوظ رہے، صلح کلیت نئے نئے ناموں سے نئے ناموں سے نئے روپ سے سرکار میں عمل ہے۔ اسی کی کڑی دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی، جن لوگوں نے اپنا شرائع بنا رکھا ہے کہ منشور میں لکھا ہے کہ پد پدموں کا یتن کریں گے، ہر دعوت اسلامی والے اس حد تک اس میں سرگرمی عمل ہے کہ بھی باتوں کے پیچھے بات کی پڑھ دیتے ہیں اور مسائل کام نئے نئے طریقہ کار خلاف شرع خلاف مسلک ان سے رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی دعوت اسلامی سے الگ دور ہوئی کہ ریاست داری نے آپ کے منشور میں یہ لکھا کہ ہمارے اسٹیٹ سے بدمت موقع نہیں ہوگا اور معمولات اہل سنت ہمارے اسٹیٹ پہ نہیں ہوں گے۔ اس بنا پر بمبئی کی تنظیم ان سے الگ ہوئی
لیکن دونوں کا طریقہ کار ایک ہے. سنی دعوت اسلامی کا امیر ایسے شخص سے جڑا ہوا ہے جس سے علماء پہنچے. ہاں جی، اس نے رات کی بہادری کی بندی سب کو شہید کیا. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں مرملا کہا کہ قبر میں مسجد نہیں پوچھا جائے گا. یہ پولیس یا کلیت ہے. یہاں جو لوگ حاضر ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے کیسے افراد جو کلیت دلائی ہے ہر ایسی تنظیموں سے پرہیز کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو بس کے حالات پر سختی سے خیمے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا جو یہ کہیں اس زمانے میں عبید اللہ آدمی ہے جس کی تقریریں انٹرنیٹ پر کفریات سے بھرپور ہے. سنیوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی تقریر سننے سے اور اس کو اپنے درسان. سامعین کرام، اہل سنت والجماعت جو اعلی حضرت کے مسلک پر قائم ہیں، یہی حق جماعت ہے. اسی میں اللہ کے ولی ہوئے اور ہوتے رہیں گے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. اولیاء اللہ کی آمد کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان ہم سے رخصت ہوئے، جن کی ولایت کی گواہی ساری دنیا نے دی. اسی طرح آج ہمارے درمیان جانشین صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری مد ظلہ العالی کی مبارک ذات موجود ہے، جن کے علم و فضل اور تقوی کی مثال آج پوری دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا. بلا شبہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ہمارے لیے رب کی عظیم نعمت ہیں. اب ایک گمراہ مقرر جس کو لوگ عبید اللہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کا کھلا دشمن ہے. یہ علماء اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہابیوں کے جلسوں میں جا کر تقریریں کرتا ہے اور ہندوؤں کے اسٹیج پر جا کر رام کی تعریف کرتا ہے. یہ یقیناً اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے اور اشرفیہ کے مفتی نظام الدین اور ان کے ساتھی اس سے دوستی رکھتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں. وہ رام رام کہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. عبید اللہ نے شیعوں کے مذہبی پیشوا خمینی مردود کو معاذ اللہ نائب رسول کہا، تب بھی مفتی نظام الدین نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کو الجامعۃ الاشرفیہ کے سالانہ جلسے میں بلا کر منبر سے اس کی تقریر کرائی. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. آئیے اب اس تعلق سے اشرفیہ ہی کے سند یافتہ ایک مخلص و قابل عالم دین حضرت علامہ مفتی رحمت علی مصباحی مد ظلہ العالی کی درد انگیز کلپ سماعت فرمائیں. یہ نام نہاد عبید اللہ
یہ عبید اللہ نہیں، عدو اللہ، اللہ کا دشمن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کلمہ پڑھنے والے رحمت علی عدو اللہ کہہ رہا ہے، فتویٰ لگ جائے گا، اللہ کا دشمن کیسے ہو جائے گا؟ کلمہ پڑھتا ہے اور سنی کہلاتا ہے تو عدو اللہ کیسے ہو گیا؟ مگر سچ پوچھئے تو وہ عبید اللہ نہیں، عدو اللہ ہے۔ آپ کے علاقے میں آئے تو آپ حضرات اس کی تقریر نہ سنیں، اور جہاں اس کی تقریر ہو اس کی محفل میں نہ جائیں، پرہیز کریں، وہ عدو اللہ ہے۔ اب آپ نہ سوچے میں نے یہ جملہ کہا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں کہ وہ عدو اللہ کیسے ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں الاعداء ثلاثۃ، عدو کا وعدو صدیق کا وصدیق عدو کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کی تین قسمیں ہیں، ایک تو تمہارا دشمن، اور ایک تو تمہارے دوست کا دشمن، اور ایک تمہارے دشمن کا دوست۔ یاد رکھیے گا دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تمہارا دشمن، ایک تمہارے دوست کا دشمن، جو آپ کا دوست ہوگا اس کا کوئی دشمن ہو تو وہ بھی آپ کا دشمن ہے، اور ایک آپ کے دشمن کا دوست، کوئی آپ کا دشمن ہے اور اس دشمن کا کوئی دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ ویسے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن تین طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کا دشمن کافران اصلی جو کھلا کھلا کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور دوسری قسم دشمنوں کی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے دشمنی رکھے، وہ بھی اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ اب بتاؤ اے سنی مسلمانوں، آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ بتاؤ میرے تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ اختر رضا قادری اللہ کے ولی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک محبوب بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ قسم خدا کی آج میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے محبوب بندہ ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب بندہ دشمن ہو رہا اللہ کا دشمن ہو رہا، اللہ کے یاروں کا دشمن ہو رہا، اللہ کا دشمن ہو رہا، یہ کتنے سادے یہ کھلا کھلا ان کی دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بالکل زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کئی موقع سے اس نے حضور تاج الشریعہ کے خلاف بکواس کیا، معاذ اللہ۔ اس نے ایک بار کہا یہ تو آنکھ سے دیکھتے نہیں، کہیے معاذ اللہ، کان سے سن نہیں پاتے تو استنجا کیسے پاک کرتے ہوئے؟ ان کے پیچھے نماز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کس نے کہا تھا؟ اسی مردود عدو اللہ نے کہا تھا۔ اب یہ تو حضرت محدث کبیر کی شان میں جگہ جگہ گستاخی کرتا پھر رہا ہے، ہمارے اکابر علماء کی شان میں بیادبی کرتا پھر رہا ہے، حضور حیات ملت کی شان میں بیادبی کرتا ہوا شہر کا شہر نگر نگر میں پھرتا نظر آ رہا ہے۔ جو اللہ کے محبوب بندوں کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ سنیوں ذرا غور کرو، ہم وہابیوں کو برا کہتے ہیں اس بنا پر کہ وہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، مگر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود ہمارے ادارے الجامعۃ الاشرفیہ کا مفتی ہماری جماعت کے ان اولیاء سے دشمنی کرتا ہے جن پر ہم سنیوں کو ناز ہے۔ بتائیے اس کی شکایت ہم کس سے کریں؟ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پر اس کا کتنا خراب اثر پڑتا ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ اپنی جماعت کے وہ بزرگ جو ولایت کی منزل پر فائز ہیں ان کی توہین کرنا جائز ہے۔ معاذ اللہ، اگر ان کی یہی سوچ بن گئی تو پھر ان کا علم انہیں کیا نفع دے گا، بلکہ وہ تو